اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر جلسہ مولانا سید نعمت اللہ قادری صاحب، بانی مدرسہ انوار العلوم، سابقہ رکن اسمبلی محترم جناب ممتاز احمد خان صاحب، مفتی محمد انوار احمد صاحب قبلہ، مولانا حافظ سید کلیم اللہ قادری صاحب، مولانا محمد امتیاز احمد صاحب، حضرت سیف اللہ نوری صاحب، محترم نثار احمد صاحب، معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزت اور بہنوں، میں سب سے پہلے جناب مولانا نعمت اللہ قادری صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ الحمدللہ جس مدرسے کا آغاز انہوں نے 31 سال پہلے کیا، آج الحمدللہ اس مدرسے سے 400 سے زائد طلباء اور طالبات یہاں سے حفاظ بن کر نکلے ہیں، اور آپ ہی کی سرپرستی میں خواتین کا بھی ایک علیحدہ مدرسہ چلتا ہے، اور یہاں پر پڑھنے والے طلباء اور طالبات کو عالم کی ڈگری جامعہ نظامیہ میں ایک امتحان ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر ان کو دی جاتی ہے۔ میں حضرت کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے 31 سال سے ایک بہت بڑا کام ان سے لے رہا ہے۔ میں اس مدرسے میں پڑھانے والے تمام مدرسین کو، یہاں کے ذمہ داروں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علم ایک لازوال دولت ہے، ترقی کا ضامن ہے، اور علم ایک نور ہے، جہالت ایک ظلم ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ کیا جاہل اور عالم برابر ہو سکتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ علم حاصل کرنے کے لیے راستے پہ نکلتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں، ان کے علم حاصل کرنے کی خوشی میں فرشتے ان کی راہوں میں پر بچھا دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں، زمین و آسمان میں جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، وہ سب اس علم حاصل کرنے والے کے لیے، بشمول پانی میں جو مچھلیاں ہیں، وہ اس کی بخشش کے لیے دعائیں فرماتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم کو عابد کے اوپر فضیلت اس طرح حاصل ہے جیسا کہ ایک چاند کو تاروں کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ اور علماء انبیاء کے وارثین ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور انبیاء نے کوئی درہم دینار اپنی وراثت میں نہیں چھوڑا، بلکہ انہوں نے علم کو چھوڑا ہے۔ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف لکھتے ہیں کہ جو علم حاصل کرتا ہے اس لیے تاکہ دوسروں کو علم سکھائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو 70 صدیقوں کے برابر اجر اور ثواب عطا کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجھے مفتی انوار احمد صاحب سے میری گفتگو ہو رہی تھی، تو جامعہ نظامیہ کی اشاعت العلوم سے جو مکارمۃ الحفاظہ جو کتاب چھپی، اس کے دقائق الاخبار میں یہ چیز لکھی گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین و آسمان اور کائنات کو بنانے سے پہلے ازل میں عقیق سے قندیل کو بنایا،
اس قندیل کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو رکھا، وہی چہرے مبارک کو رکھا جس کو دنیا میں بھیجانا تھا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنی لوگ آنے والے ہیں اس دنیا میں، ان تمام ارواح کو جمع کیا، اور وہ ہزاروں سال تک اس قندیل کے اطراف اللہ کی تسبیح بیان کرتے پھرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام ارواحوں کو، روحوں کو کہا کہ دیکھو میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو، اور جس کسی نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس کے مطابق وہ دنیا میں بنا۔ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو دیکھا وہ دنیا میں بادشاہ بن گیا۔ جس نے ان کی آنکھوں کو دیکھا وہ حافظ قرآن بن گیا۔ جس نے ان کے قلب کو دیکھا وہ عالم دین بن گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، الحمدللہ آج 16 سے زیادہ یہاں پر حفاظ کرام نے اپنا حفظ کو تکمیل کیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن اور روزہ شفاعت کریں گے اللہ تعالیٰ سے، قرآن کی جو حافظ قرآن جو حفظ کرتے ہیں۔ بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن کا حفظ کیا اس کے حلال کو حلال مانا، اس کے حرام کو حرام مانا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے خاندان کے ایسے 10 لوگوں کے حق میں اس کی شفاعت کو قبول کرے گا جن کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو لوگ حافظ قرآن ہیں، حدیث شریف میں آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حشر کے دن، حشر کے میدان کے دن حضرت آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سب کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ حافظ قرآن کے ماں باپ کے سروں پر ایک ایسا تاج رکھے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بڑھ کر ہوگی۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں ان خوش قسمت حفاظ کرام کو جنہوں نے حفظ کی تکمیل کی، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ حافظ بن کر نہ صرف تالاب کٹے میں، نہ صرف سرزمین حیدرآباد بلکہ پوری دنیا میں قرآن کے پیغام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پیغام کو پہنچائیں گے، مردہ دلوں کو زندہ کریں گے اور جہالت کا خاتمہ کریں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علم کے تعلق سے مجھے ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات بہاولپور کا وہ خطبہ بتا رہا ہے، جس میں ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو جامعہ نظامیہ کے عالم دین تھے، اور جو لوگ ڈاکٹر حمید اللہ کو نہیں جانتے رحمۃ اللہ علیہ کو، وہ جامعہ نظامیہ کے عالم دین تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کے لیے، دین کے حق میں ان سے اتنا بڑا کام دیا کہ دنیا میں اگر کسی نے فرانسیسی زبان میں قرآن کا ترجمہ کیا تو سب سے پہلا نام آئے گا ڈاکٹر حمید اللہ کا۔ ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ خطبات بہاولپور میں نے پڑھا کہ علم کے تعلق سے آپ نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ شریف کو تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں جو صفحہ بنایا، چبوترا میں نے اونچا چبوترا بنایا، ڈاکٹر حمید اللہ اس کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ دنیا کا سب سے پہلا ریزیڈینشل یونیورسٹی اگر کسی نے قائم کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد نبوی میں آج بھی وہ جگہ ہے۔ علماء کرام نے لکھا، بلکہ ڈاکٹر حمید اللہ نے لکھا کہ اس مقام پر صحابہ کرام کو ان کو تعلیم دی جاتی تھی، ان کو علم سکھایا جاتا تھا۔ جو لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوتے تھے ان کو مسجد نبوی میں اس مقام پر بلا کر بٹھا کر ان کو دین اسلام کیا ہے بتایا جاتا تھا۔ اور ڈاکٹر حمید اللہ لکھتے ہیں
کہ اس جگہ پر صحابہ کرام کھجور کے خوشے لا کر لگاتے تھے تاکہ جو لوگ وہاں پر بیٹھ کر علم حاصل کرتے ان کو کھجور ان کو ملے۔ تو ایک مرتبہ ڈاکٹر حمید اللہ اپنے خطبات بھاولپور میں کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ 80 صحابہ کرام وہاں پر موجود تھے، اور پھر وہاں پر ایسے صحابہ بھی موجود تھے جو توریت کو بھی پڑھنا جانتے تھے، اس کی زبان کو بھی سمجھتے تھے۔ ڈاکٹر حمید اللہ اپنے اس خطبے میں یہ بھی بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک وفد آیا تھا موجودہ عمان سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے عمان کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ فلاں شخص کیسا ہے، وہ کیا جگہ ہے، وہ جگہ کیسی ہے۔ تو عمان سے جو لوگ آ کر دین اسلام کو قبول کر رہے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ہماری جگہ کو ہمارے سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجارت کرنے کے لیے اس مقام پر آیا ہوں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر علم کو حاصل کرنا ہے تو تم چین کو بھی چلے جاؤ۔ اب آپ دیکھیے کہ 1500 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ علم کو حاصل کرنا ہے تو چین کو چلے جاؤ۔ اب چین اور مدینہ شریف ایشیا میں آپ دیکھیں گے کہ مدینہ شریف ویسٹرن سائڈ پر ہے اور چین مکمل مشرق کی جانب ہے، ایسٹرن سائڈ ہے۔ اور ڈاکٹر حمید اللہ کہہ رہے ہیں کہ جس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرنے کے لیے عمان کو گئے تھے تو چین سے جو لوگ تجارت کا سامان لے کر آتے تھے وہاں پر ایک بہت بڑا میلہ لگتا تھا، لوگ لا کر اپنا سامان بیچتے تھے۔ تو اس وقت 1500 سال پہلے چین سے عمان کا سفر 6 مہینے لگتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر علم حاصل کرنا ہے تب بھی آپ چین کو جائیے۔ تو یہ دین کا تقاضا، دین کا مطالبہ یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان جاہل نہیں رہ سکتا۔ یہ واحد دین ہے، یہ واحد اللہ کا کلام ہے، کتاب ہے جس جو پہلی وحی نازل کی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اقرا پڑھیے آپ۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بہت ضروری ہمارے لیے کہ ہم اپنی اولاد کو تعلیم یافتہ بنائیں، چاہے اس کو عالم دین بنائیں، حفاظ کرام بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، وکیل بنائیں، مگر ان کو علم کے زیور سے آراستہ کریں۔ اور یاد رکھیے یہ دین اس بات کا مطالبہ کرتا ہے اس کے ماننے والوں سے کہ تم دین کو حاصل کرو۔ ہم نے اور آپ نے ابھی مفتی خلیل احمد صاحب کے بصیرت افروز کتاب میں مولانا نے جو حدیث شریف کو بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجر مبارک سے نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک طرف لوگ تسبیح کو پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اور دوسری طرف لوگ لوگوں کو پڑھا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دونوں کام اچھے ہیں، مگر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے زیادہ وہ لوگ پسند ہے جو علم سکھا رہے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے علماؤں کی عزت کریں، ان مدرسوں کو مضبوط رکھیں، اور دنیا میں جو شیطانی طاقتیں ہیں وہ ہمیشہ پہلا نشانہ مدرسے کو بناتی ہیں، اور ہم کو اور آپ کو اس مدرسوں کو مضبوط کرنا ہے۔ اور یہ بہت اچھا اقدام ہے کہ 31 دسمبر کی رات کو یہاں پر اس طرح کا ایک بے مثال مبارک ایک فنکشن کیا جا رہا ہے، اور مقصد اس میں ایک یہ بھی ہے کہ نوجوانوں کی بہرہ روی سے ان کو روکا جائے۔ جو آج کی رات نوجوان نہیں معلوم کیا سمجھتے اس بات کو، وہ نکل جاتے ہیں اور نئے نئے تماشے کرتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ جو تہذیب جو 31 دسمبر کی ہے، اس میں سوائے شراب کے، سوائے زنا کے، سوائے بے حیائی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے اس میں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ شراب کے تعلق سے آقا نے فرمایا کہ ام الخبائث یعنی تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ ہم کو کیا بتایا گیا ہمارے دین میں کہ تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ،
तुम जिना के करीब भी मत जाओ। मैं नौजवानों से दरबंदाना अपील कर रहा हूं कि हम आमिना के लाल के लाए हुए पैगाम को मानने वाले हैं, हम मगरिब की तहजीब को मानने वाले नहीं हैं। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गुलाम हैं, हम उनकी लाई हुई तहजीब और पैगाम को मानने वाले हैं। याद रखो, हम इन लोगों की ये तहजीब है, नहीं मौजूदा ठीक है, कोई मनाता है, हमको एतराज नहीं है, मगर उसमें जो बेहयाई होती है, उसमें जो गंदगी होती है, उससे तो हमको बचाना पड़ेगा। ड्रग्स एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है हमारे मुल्क में। अफगानिस्तान में ड्रग्स बंद हो गए जब से तालिबान आया, तो म्यांमार से ड्रग्स बन रहे हैं। मणिपुर में उसकी काश्त होती है, फिर दोबारा म्यांमार जाकर पूरे भारत में और फिर सारी दुनिया को जाता है। तो ये ड्रग्स हमारी नस्लों को बर्बाद कर रहा है। कैसे रोकेंगे हम उन लोगों को? एक दीमक की तरह इस मुल्क के नौजवानों को बर्बाद कर रही है ड्रग्स। और बहुत जरूरी है कि हम अपनी मजहब की तरफ लौटें। और याद रखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि वक्त को समेटने नहीं दिया जाएगा। उसका मतलब ये है कि एक साल एक महीने की तरह होगा। अब आप अंदाजा लगाइए थोड़ी देर के लिए कि मैं पिछले साल यहां पर आया था। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या मैं 12 महीने पहले आया था या 1-2 महीने पहले आया था, तो आप बोलेंगे अरे ये तो हालिया बात है। क़यामत की निशानियों में से यह है कि एक साल एक महीने की तरह होगा। अब जब आने वाला एक नया ईस्वी का साल है, हमको अपने तरजीहात को, अपनी प्रायोरिटीज को सही करना है। हमको ये कोशिश करना है कि हम अपनी औलाद को किस तरह से उनकी तरबियत दें, किस तरह से उनको इल्म के जेवर से आरास्ता करें, किस तरह से हमारे नौजवानों को उन लोगों से बचा कर रखें जो वो अपने मकासद के लिए, अपनी जाती मकसद के लिए, चाहे सियासी क्यों ना हो, उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं। इल्म हासिल करने का पैगाम इस्लाम दे रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रोफेसर डॉक्टर हमीदुल्लाह रहमतुल्लाह ने कहा कि सफा में पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी बनाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो बाज ऐसे भी हमारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम गरीबों की बड़ी मदद कर रहे हैं। कैसे मदद कर रहे हैं आप? स्कूलों में जाके उनको ब्लैकमेल करते हैं कि इतने हमारे बच्चे हैं, इनको पढ़ाओ, क्योंकि हमारे को इनका वोट मिलेगा, तुम नहीं पढ़ाएंगे फ्री में तो हम देख लेंगे। कि इस तरह से इल्म हासिल कराएंगे आप बच्चों को कि स्कूल के बच्चों को, स्कूल के जिम्मेदारों को ब्लैकमेल करेंगे आप? ये नहीं हो सकता। ये ब्लैकमेलिंग को खत्म करना पड़ेगा। ये काम है इंतजामिया का, हुकूमत का। कैसे लोगों को देखें जो लोग मजलिस पे तनकीद करते हैं। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, बताओ तुम कौन सी तहजीब की मिसाल पेश कर रहे हो? तुम्हारी औलाद जेलों में है करप्शन और क्या चोरियों के नाम पर। जो मजलिस पर तनकीद कर रहे हैं, बताओ तुम कौन सी मिसाल पेश कर रहे हो? तुम्हारे घर में तुम अपनी इज्जत को नहीं बचा सके और तुम कत्ल करवाते और तुम आकर मजलिस पर उंगलियां उठाते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ऐसी ताकतों से हमको अपने नौजवानों को, अपने औलाद को बचाना है जो सिर्फ अपनी जाती मफाद के लिए पूरे माशरे को खोखला करने पर तैयारी कर चुके हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंशाअल्लाह ताला इन ऐसे हजरात को, ऐसे शैतानी ताकतों को, ऐसे मंसूबे और तमाम लोगों को हम बता रहे हैं कि अब रुक जाओ, तुम बहुत कुछ नहीं कर सकते। अब हालात बदल चुके हैं, तुम किसी को ब्लैकमेल नहीं कर सकते। इल्म पढ़ाना है तो तुम पढ़ाओ पैसे देकर, मगर ये कहना नहीं हमको वोट मिलेगा, इतने बच्चों को स्कूल में पढ़ाओ, नहीं तो स्कूल के खामियां है। अरे खामियां तुम में भी है। तुम कभी अपने गिरबान में झांक कर देखे? तुम अपने घर में झांक कर देखे? क्या तुम्हारी खामियों को निकल आवाम के सामने लाऊं? तुम अगर किसी स्कूल के इंतजामिया को ब्लैकमेल करोगे तो मुझे भी मालूम है कि तुम में कितनी कमजोरियां। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज हमारे मुल्क में आप देख रहे हैं, मैं पुकार कर आपसे बरसों से कह रहा हूं, अपनी मस्जिदों को आबाद रखो, अपनी मस्जिदों को आबाद रखो।
تو یہی یہ تمام مخالفین بولتے تھے کہ اویسی اسد الدین اویسی جذباتی تقریر کر رہا ہے. آج آپ کے سامنے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ کاشی کی جو مسجد ہے اس کا جنوبی حصے حکم کھو چکے ہیں. مسجد میں نماز نہیں ہو رہی ہے، کچھ اور چیز ہو رہی ہے. کاشی میں جو وضو خانہ ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے. متھرا کی عیدگاہوں پر للچاوی نظریں لگا کر بیٹھے ہیں. سنبھل کی مسجد کا قصہ آپ کے سامنے ہے. ایک ہی دن میں کیس پڑتا ہے، 1.5 گھنٹے میں آرڈر ہو جاتا ہے، 1 گھنٹے کے اندر سروے ہو جاتا ہے، اور 5 لوگوں کو گولی مار کر شہید کر دیا جاتا ہے. اس سے بھی دل نہیں بھرا تو مسجد سنبل کی مسجد کے سامنے، سنبل کی مسجد آثار قدیمہ کا پروٹیکٹڈ مانیومنٹ ہے. پروٹیکٹڈ مانیومنٹ کا قانون یہ ہے کہ اس کے 100 میٹر کے اطراف میں کوئی تعمیری نہیں ہو سکتا. یہ پارلیمنٹ کا قانون ہے. مگر یہ کون سی سنبل کی پولیس ہے جو آثار قدیمہ کے پروٹیکٹڈ مسجد کے 100 میٹر نہیں بلکہ اس کے 5 فیٹ کے فاصلے پر آؤٹ پوسٹ بنا رہے ہیں، اور وہ آؤٹ پوسٹ وقف کی زمین میں بنا رہے ہیں. مراد آباد کے 39A میں وہ وقف کا درج ہے، سنی وقف بورڈ میں درج ہے، وہاں پر سنبل کی پولیس بنا رہی. نریندر مودی گئے تھے کویت کو تو کویت کے شیخوں سے بڑا گلے لپٹ کے ملے. اب بلا کے کویت کے شیخ کو دکھاؤ کہ تمہاری حکومت یہاں پر کیا کر رہی ہے. کیا کر رہی ہے اتر پردیش کی حکومت؟ کیوں آؤٹ پوسٹ بنا رہے ہیں سنبل میں؟ تاکہ پیچھے جو باولی نکلی ہے اس کا راستہ بند کرنا چاہتے ہیں. ارے وقف کی جائیداد پر تم زمین پر جو وقف اولاد ہے، اب یہ نیا بل جو حکومت لائی ہے اس میں وقف اولاد کو مکمل کمزور کر کے رکھ دیا گیا. پکار کر کہہ رہے تھے، آج بھی کہہ رہا ہوں، وہ وقف کا بل اس لیے لایا گیا تاکہ مسلمانوں سے ان کی مساجد کو چھین لیا جائے، تاکہ مسلمانوں سے ان کی درگاہوں کو چھین لیا جائے، قبرستانوں کو چھین لیا جائے، یتیم خانوں کو چھین لیا جائے. اب آپ کو دکھ رہا ہے ان کی سازش کہ سنبل کی مسجد کے سامنے جو زمین ہے وہ وقف الاولاد ہے. اسی لیے اس بل میں لایا گیا تھا کہ وقف الاولاد کو کمزور کر کے رکھ دیں گے. اب وہاں پہ کلیکٹر صاحب بول رہے کہ نہیں ہمارے کو کوئی کاغذ دکھائی نہیں. اب کلیکٹر صاحب آپ کو جو دیکھنا چاہ رہے آپ دیکھ رہے، جو نہیں دیکھنا چاہ رہے نہیں دیکھ رہے. آپ جو آپ کو بی جے پی یوگی بول رہی ہے وہی آپ دیکھ رہے. مگر 95 ایکٹ کے تحت سنی وقف بورڈ کے مراد آباد میں 39A میں زمین رجسٹرڈ ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے اتحاد کو مضبوط رکھیے. یاد رکھیے سرزمین حیدرآباد پر آپ کی ایک علیحدہ سیاسی قیادت ہے جس کو آپ کے ہمارے بزرگوں نے برسوں سے مضبوط کیا ہے. اور آپ کی ایک سیاسی علیحدہ قیادت کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں مجلس اتحاد المسلمین بے باکی کے ساتھ ان تمام مسئلے اور مسائل کو اٹھاتی. حالیہ پارلیمنٹ کا سیشن ہوا، ہمارے آئین کے سنویدھان کے 75 سال کو منایا گیا. جب میں نے پارلیمنٹ میں اٹھ کر کہا کہ 1962 دسمبر میں سری نگر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی چوری ہوئی تھی، پورے ملک میں دنگا ہوا، اور اس کے بعد موجودہ بنگال جو ہمارے ملک میں ہے وہاں سے 8 لاکھ مسلمانوں کو جبرن موجودہ بنگلہ دیش میں دھکیل دیا گیا، تو کئی لوگ یقین نہیں کیے. میرے گھر پر آئے، بولے آپ نے کہا کیسا ہے؟ مطلب یہ ثبوت ہے، یہ کاغذ ہے حکومت ہند کا اس وقت کا، بتاؤ جھوٹ ہے کیا؟ یہ خاموش ہو گئے. وہ پرانی پارٹی کے بڑے چاہنے والے بھی تھے، بولے یہ کہاں سے نکال کے لاتے آپ؟ میں سچائی کو بتا رہا ہوں. 8 لاکھ آج آسام میں لوگوں کو فارنرز کیمپ میں ڈالا جا رہا ہے. ارے 1960 میں پنڈت نہرو کے مرنے سے 1.5 سال پہلے 40,000 مسلمانوں کو آسام تریپورہ سے یہ کہہ کر اس وقت کے ایسٹ پاکستان میں ڈھکیل دیا گیا کہ یہ پاکستانی ہے.
بتائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اپنے علیحدہ سیاسی شناخت قیادت کو مضبوط آپ نے کیا ہے، اس کو اور مضبوط رکھیے۔ سوال میرے اسد الدین اویسی یا ممتاز احمد خاں کا نہیں، آج ہم ہیں کل نہیں رہیں گے، دنیا کا نظام ہے، مگر ملک کے حالات اگر کوئی امید لگا کر بیٹھا ہے کہ نہیں اچھے ہو جائیں گے، میں نے پارلیمنٹ میں کہا، باہر بھی کہا، 240 بی جے پی لائی، یہ نفرت کی کامیابی ہے، محبت کی کامیابی نہیں ہے۔ اس وقت بھی لوگ یقین نہیں کیا، آج بھی کہہ رہا ہوں آپ کو، یہ سب جو نئے نئے قانون بنانا چاہ رہے کہ ایک ہی وقت میں اسمبلی، پارلیمنٹ اور بلدیہ کے الیکشن کروائے جائیں گے، کیوں کروائے جائیں گے؟ تاکہ ان کو فائدہ ہو جائے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ ہم اپنی دعاؤں میں ان معصوم فلسطینیوں کے لیے بھی دعا کریں جو پچھلے 1 سال سے یہ ظالم اسرائیلی حکومت کے ظلم کا شکار ہو رہے ہیں۔ میرے بھائی، پورا ناردن غزہ کو خالی کر دیا گیا ہے، 45,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں، 13 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، 10,000 سے زیادہ لوگ ابھی اس بلڈنگ کے ملبے میں پڑے ہوئے ہیں، نہیں معلوم زندہ ہیں یا مر گئے۔ ان 45,000 میں 17-18,000 کے قریب تو معصوم بچوں کی موت ہوئی ہے۔ اب غزہ میں کوئی 9-10 سال کے بچے نظر نہیں آتے، سب تقریباً مر چکے ہیں۔ اپنے خاص دعاؤں میں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان غزہ کے فلسطینیوں کو اللہ ان کو زندہ رکھے اور ان کو کامیاب کرے۔ جو دنیا آج گونگی اور اندھی بن چکی ہے، اللہ ان کو دیکھ لے۔ جو دنیا ان کے لیے تنگ کر دی گئی ہے، اللہ ان کے لیے دنیا کو کشادہ فرما دے۔ ہم دعا کریں اللہ سے کہ غزہ میں جو لوگ، آپ اندازہ نہیں کر سکتے، اگر کسی کا ہاتھ کٹ گیا تو بغیر بے ہوشی کا انجیکشن دیے اس کے ہاتھ کو کاٹا جا رہا ہے۔ اگر کوئی زخمی ہے تو اس کو بے ہوش کرے بغیر اس کا علاج ہو رہا ہے۔ اندازہ لگاؤ کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی غزہ کے فلسطینیوں پر۔ ہم اللہ سے دعا کرتے تھے، کرتے اور کرتے رہیں گے کہ غزہ کے فلسطینیوں کی اللہ غیب سے مدد کرے اور اللہ ان ظالموں کا خاتمہ کرے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو توفیق دے کہ ہم قرآن اور سنت پر عمل کریں، اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ مدرسہ انوار علوم کو اللہ اور اس کو مضبوط بنائے، ترقی دے، اور ان کے ذمہ داروں کو اللہ ان پر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔